السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ جو ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کا شکر اللہ رب العزت کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے، جو ساری دنیا کا بنانے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورت کا پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج سورہ زخرف کی آیت نمبر 46 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے، اس قرآن کی نصیحت پر جم جانے، قرآن کی نصیحت کا اثر لینے والے ہم سب کو بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس حالت حاضرہ پر رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ جو آیتیں آ رہی ہیں اس کا تعلق، جیسے کہ کل ہم نے جو کلاس میں پڑھا تھا آیت نمبر 43 سے 44 تک، جس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، لہٰذا آپ اس چیز کو مضبوطی سے تھام لیں جو آپ کے طرف وحی کی گئی ہے، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسے مضبوطی سے تھام لیں، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور جو اسے مضبوطی سے تھام لے گا وہ یقیناً سیدھے راستے پر ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک نصیحت ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا نصیحت اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمارے لیے بیان فرمایا ہے۔ اور جلد تم لوگوں سے پوچھ گچھ ہوگی، یعنی جلد ہی ہم سے اس قرآن کے تعلق سے کہ ہم نے اس کے حقوق کو ادا کیا یا نہیں کیا، اس کی اوامر اور نواہی کو ہم نے مانا یا نہیں مانا، اس کی نصیحت پر ہم نے کتنا اثر لیا یا کتنا اس پر یقین کیا، اور اس نصیحت کو ہم نے کتنا قبول کیا، اس تعلق سے ہم سے ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ تو آج دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے ان آیتوں کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 46، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ مشرکین مکہ کو دعوت توحید دی جا رہی ہے، انہیں عقیدہ اور مسائل کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ ویسے تو مکہ کے اندر صرف عقائد کے اوپر ہی دعوت تھی، توحید، آخرت، رسالت وغیرہ، اور وہ لوگ جو تکذیب کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی تعلیمات کا جو انکار کر رہے تھے، حالانکہ اندر سے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ساری باتیں سچی ہیں، یہ واقعی اللہ رب العزت کے نبی اور رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو انکار کی روش تھی، اور آج ہم لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی امت محمدیہ یا دوسرے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان رہے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور جو آپ تعلیمات لے کر کے آئے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے،
لیکن کیا ہو رہا ہے آپ کی تعلیمات کے ساتھ؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے اندر بھی وہی ہوا، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اللہ رب العزت کا فیصلہ آیا، وہی مکہ کے مشرکین کے لیے بھی فیصلہ آیا، اور وہی فیصلہ ہمارے لیے بھی ہوگا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہوگا۔ جس نے نبی کی بات کو مانا تھا موسیٰ علیہ السلام کی، وہ بچا لیے گئے تھے۔ مکہ کے اندر جس نے اور مدینہ کے اندر یا اس وقت کے اندر جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کیا تھا، وہ بچا لیے گئے اور وہ سرخرو کیے گئے، دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی گئی، اور جنہوں نے انکار کیا انہیں تباہ اور برباد کر دیا گیا۔ آج بھی ہم نے نبی مکرم کو پہچان لیے ہیں۔ اب ہم میں سے جو نبی مکرم کی تعلیمات کو صحیح طور پہ مان لے گا، نبوت اور رسالت کو قبول کر لے گا، آخرت کو اور خالق اور مخلوق کے حق کو ادا کر لے گا، تو وہ بچ جائے گا، اور جس نے روگردانی کی وہ اس کا وہی انجام ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ساتھ ہوا تھا۔ تو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف پہنچائے گئے۔ پھر سے دیکھتے ہیں، اور بلا شبہ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ یعنی معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ چنانچہ موسیٰ نے کہا، تو موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں، اللہ رب العزت کی نشانیوں کو لے کر کے، معجزات کو لے کر کے وہاں پہ گئے تھے، یعنی اپنے سچے نبی ہونے کی دلیل لے کر کے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے پاس معجزہ لے کر کے آئے، اور نبی مکرم کا جو معجزے تھے اس میں سے ایک معجزہ قرآن مقدس ہے، جو امام بخاری نے اور بخاری نے اس حدیث کو لے کر کے آئے کہ ہر دور میں نبیوں کو معجزے دیے جاتے تھے اور وہ نبی کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا، اور وہ یہ قرآن ہے۔ تو نبی مکرم معجزے لے کر کے آئے، تو موسیٰ آئے، بے شک میں رب العالمین کا رسول ہوں، اور پھر آپ نے اعلان کیا کہ میں اللہ رب العزت کا رسول ہوں، ان کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ تو کیا پیغام لے کر کے آئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام بھی کیا پیغام لے کر کے آئے تھے، اور سارے انبیاء کیا پیغام لے کے آئے تھے؟ کل ہم نے پڑھا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت ہو اور طاغوت کا انکار ہو۔ تو یعنی سارے انبیاء دو دعوت کو لے کر کے آئے تھے، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، کہ خالق کا حق خالق کو دیا جائے گا اور مخلوق کا حق ان کو ادا کیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی دعوت لے کر کے آئے کہ تم رب جو ہے، جیسا فرعون یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، رب تم نہیں، رب وہ ہے جس نے تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، وہ رب ہے اور اس کی عبادت کی جائے گی۔ اور دوسری دعوت کہ مخلوق کا حق ادا کرو، یعنی جو بنی اسرائیل کو تم نے ظلم کر رہے ہو، ان کو جو بندی بنا کر کے رکھے گئے ہو، اس مسلمانوں کو، اور ان مسلمانوں سے جانور سے بھی زیادہ بدترین عمل تم جو کر رہے ہو، ان کی پڑھائی کو لے کر کے، ان کے کاروبار کو لے کر کے، اور ان کی معاشیت کو لے کر کے، ہر چیز کو لے کر کے جتنا تم نے ان کو دبا دیا ہے، ان کے اوپر جو ظلم کر رہے ہو، یہ ظلم نہیں چلے گا، یہ انسانیت کے اوپر ظلم مت کرو اور ایک رب کی عبادت کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پیغام کو انہیں پہنچایا، اور یہی پیغام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر کے آئے تھے۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا تو وہ ان کی ہنسی اڑانے لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ید بیضا یعنی ہاتھ کا چمکنا اور عصا کا لاٹھی کا سانپ بن جانا یہ معجزے دکھائے، تو انہوں نے صاف طور پہ کہہ دیا یہ تو جادو ہے۔ حالانکہ اندر سے فرعون سمجھ رہا ہے کہ میں رب نہیں ہوں، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ زندگی اور موت کا دینے والا اللہ ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، کیونکہ جادوگر خود ایمان لا چکے ہیں، اور جادوگروں کو بھی اس نے سزا دی کہ میرے خلاف تم نے کیسے ایمان لے کر کے آ گئے۔ اس کی بیوی آسیہ علیہ السلام انہوں نے بھی ایمان لے آئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انکار کر رہا ہے، اکڑ اور غرور کے اندر ہے، اپنے دولت کے، اپنی شہرت کے اور اپنی بادشاہت کے غرور کے اندر ہے وہ۔ یہی مشرکین مکہ کے ساتھ بھی تھا، اور ہمارے ساتھ کیا ہے اس کا ہم ضرور محاسبہ کرتے ہوئے چلیں کہ کیا ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان لیا؟ کیا ہم اس اللہ کے کلام کو نہیں پہچان رہے کہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور واقعی یہ معجزہ ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے وہ بالکل بدل جاتا ہے۔ اور معجزہ اسی کو کہتے ہیں، خرق عادت چیز کو، جو عقل کو حیران کر دے۔ تو انہوں نے ہنسی مذاق اڑائی، لیکن اس کے باوجود بھی رحمان نے رحم کیا، اللہ رب العزت نے رحم کیا، فوراً نہیں پکڑا، فرعونیوں کو فوراً نہیں پکڑا، حالانکہ ظلم بہت سخت کیے تھے کہ نبوت کا انکار کیے، ہنسی مذاق کر رہے، اور کیا ماحول ہوگا کہ مصر کا بادشاہ اور سارے مصر کو اکٹھا کر کے، اور جو وہ جادو دکھایا گیا
جادوگروں کے ذریعے سے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزے کو ڈالا، اور سارے کے بیچ میں نبی مکرم موسیٰ علیہ السلام کی وہ بے عزتی کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے اپنے بھائی ہارون کے ساتھ ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اصل میں اللہ رب العزت تھا۔ ان سب کے سامنے یہ ہنسی اور مذاق کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام ہٹے نہیں اپنی دعوت سے، رکے نہیں۔ ہمارا تو کوئی ذرا سا مذاق اڑا لے تو ہم اپنے اوپر لے کر کے اور اپنی عزت کے پیچھے دوڑنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے دعوت کے مشن پر اسی طریقے سے ڈٹے رہے، اور ایک لمبا پیریڈ آپ کو وہاں پر یعنی مصر کے اندر ملا، اور اس بیچ میں آپ مصریوں کو، مصر کے رہنے والوں کو دعوت دیتے رہے، قبطیوں کو، اور وہ لوگ سمجھ رہے تھے، انکار کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے انہیں چھوٹے چھوٹے عذابوں میں پکڑا۔ کیوں پکڑا چھوٹے چھوٹے عذابوں میں؟ تاکہ وہ رجوع کرے، تاکہ وہ توبہ کر لے، کفر سے وہ توبہ کر لے۔ تو اسی کا ذکر یہاں پہ فرمایا آیت نمبر 48 کے اندر، اور ہم نے انہیں جو بھی نشانیاں دی تھیں وہ اسے جیسے پہلی نشانی سے زیادہ ہی بڑی ہوتی تھی، تو ہم انہیں ایک نشانی بھیجتے تھے، پھر اس کے بعد جو نشانی بھیجتے تھے وہ اور بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ کفر سے باز آ جائیں۔ تو ہم نے چھوٹی نشانی یعنی چھوٹا عذاب دیا، پھر اور بڑا عذاب، پھر اور بڑا عذاب۔ کیوں یہ عذاب پہ عذاب بڑھاتا رہا؟ تاکہ وہ باز آ جائیں، یعنی کفر سے باز آ جائیں۔ جو انکار کر رہے ہیں نبی کا، جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں، اور جو مخلوق کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، مظلوم کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں، اس سے وہ باز آ جائیں، اس لیے ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے تھے۔ تو جب یہ چھوٹے عذاب آتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ آیت نمبر 49 میں اللہ نے فرمایا، انہوں نے کہا، اے ساحر، تیرے رب نے، مطلب موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ آتے ہیں، جب یہ عذاب آتے تھے تو یہ بھاگ بھاگ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اور ان سے کہا، اے ساحر۔ ساحر اس دور میں عالم کو کہا جاتا تھا، یعنی ساحر، جادوگری اس زمانے میں بہت اچھی چیز مانی جاتی تھی، اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو جیسے عالم کی عزت ہوتی ہے، اس طریقے سے جادوگروں کی عزت ہوتی تھی۔ تو یہی لفظ کو یہاں پہ استعمال کیا گیا جو ابن عباس وغیرہ نے تفسیر کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، اے ساحر، تیرے رب نے جو تجھ سے دعا قبول کرنے کا عہد کیا ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری دعا قبول کرتا ہے، اس کے مطابق تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر۔ اب جب یہ عذاب آیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سے اللہ نے عہد لیا ہے کہ آپ کی وہ دعا قبول کرے گا، گویا کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہمارے اوپر سے عذاب ہٹ جائے۔ بے شک اب ہم ضرور ہدایت پانے والے ہوں گے، یعنی ابھی ہم ہدایت سے ہٹے ہوئے، آپ کے احکام سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ کے احکام سے، اب ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ اس تعلق سے سورہ آراف میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ آراف آیت نمبر 133 سے 135 تک، کہ جب ان کے پاس عذاب آتا تو یہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کون سے یہ عذاب تھے۔ آیت نمبر 133 تو ہم نے ان پر طوفان یعنی طوفان کا عذاب بھیجا اللہ نے، جس سے ان کے باغیچے، ان کی کھیتیاں سب اجڑ گئی۔ اب جب ایسا برا کہ ان کی کھیتیاں اور باغیچے جب اجڑ گئے تو یہ پریشان ہو گئے، یہ ڈر گئے بھوک مری سے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کر لیجئے، ہم واپس ایمان میں آ جائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا تم ایمان لانے کا وعدہ کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں، ہم عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور پھر یہ واپس پلٹ کر کے اسی روش میں آ جاتے۔ پھر اللہ رب العزت نے، اب آیت کو پھر سے دیکھیں، آیت نمبر 133، تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں، پھر اللہ رب العزت نے دوسرا عذاب بھیجا، ٹڈیاں دل بھیج دیا جو ان کی کھیتیوں کو تباہ کر جاتی، اور پھر یہ آئے، پھر رونا گڑگڑانا، پھر اللہ رب العزت نے عذاب کو روک دیا، پھر وہی روش، پھر وہی حرکت۔ تو اللہ رب العزت نے پھر جوئے کا عذاب بھیج دیا کہ ہر جگہ جواں ہی جواں، اس سے یہ ہلاکان ہو گئے کہ اب کیا کھائیں، کیسے رہیں۔ پھر توبہ کروائے، پھر مینڈک کا عذاب بھیجا اللہ رب العزت نے، پھر انکار کیا، پھر مینڈک کا عذاب کہ کھانے کے اندر، چولہے کے اندر، ہر جگہ سے مینڈک ہی مینڈک ابلنا شروع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد وہی، پھر اللہ رب العزت نے خون کا عذاب بھیجا کہ پانی خون جیسا ہونے لگا۔ اتنی کھلی نشانیاں دیکھتے گئے کہ ایک کے بعد ایک پریشانی آ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور دعا سے وہ پریشانی ٹل رہی ہے، لیکن اتنی کھلی نشانیوں کے باوجود بھی انہوں نے انکار پہ انکار کیا، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے۔ تکبر کیا، انکار کیا، اور وہ لوگ تھے ہی گنہگار، اصل میں یہ تھے ہی گنہگار۔ تو گنہگار شخص کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو وہ توبہ کرتا ہے، لیکن جیسی مصیبت ہٹتی ہے
پھر وہ اپنی پرانی روش میں آ جاتا ہے، پھر وہی پرانا ڈھرا، تو پھر وہ تھے ہی، اللہ نے فرمایا وہ تھے ہی گنہگار۔ اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو اس ذریعے سے جو اس نے تم پر عہد کیا ہے کہ وہ اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پاس اگر تم ہم سے عذاب کو ہٹا دو گے تو ہم تجھ پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ کیا کہا کہ اگر تم نے عذاب کو ہٹا دیا تو ہم ضرور ایمان لا لیں گے، کیونکہ عہد کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، اور بنی اسرائیل کو بھی ہم تمہارے ساتھ ضرور بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم ایک مدت کے لیے، یعنی ایک تھوڑے سے وقت کے لیے، مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا تھا ان سے عذاب دور کرتے تو وہ عہد توڑ دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعا کے لیے آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ جان چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ رب العزت کے نبی ہیں، نبی اور رسول ہیں، اور جو یہ احکام لے کر کے آئے ہیں، اللہ رب العزت کا جو میسج لے کر کے آئے ہیں وہ میسج صحیح ہے، رب جو ہے وہ اللہ ہے، میں نہیں، اور ہم بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کر، تو ایک اللہ کی عبادت ہونا چاہیے اور انسانیت کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے، یہ صحیح پیغام لے کر کے آئے۔ اور وہ جب اس کا انکار کر رہے تھے، یعنی توحید کا بھی انکار کر رہے تھے، رسالت کا بھی انکار کر رہے تھے، اور انسانیت کے اوپر ظلم بھی کر رہے تھے، اب ان کے اوپر عذاب آ گیا تو انہیں یقین تھا کہ یہ عذاب اسی لیے آیا ہے کیونکہ ہم نے وقت کے نبی کا انکار کیا ہے، ان کی تعلیمات کا انکار کیا ہے، گویا کہ یہ عذاب اللہ کے طرف سے آ رہا ہے، یہ طوفان اللہ کے طرف سے ہے، یہ ٹڈیوں کا دل اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ جوئیں اور میڈک کا عذاب اور یہ خون بن جانا پانی کا، یہ سب اپنے آپ نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے کوئی قدرت ہے، کوئی طاقت ہے جس کے طرف سے یہ عذاب پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ ہماری ہی غلطی کی وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے اس کے نبی کی بات کو نہیں مانا، اس کی توحید کا قبول نہیں کیا، تو یہ بھاگ کر کے کس کے پاس آ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہمارے اوپر بھی چھوٹے موٹے عذاب ایک کے بعد ایک چلے آ رہے ہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم غور کر کے دیکھیں، عذاب آتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی یہ ہمارا گناہ کی وجہ سے، اللہ ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کی بات کا، ان کی تعلیمات کا انکار کیا ہے، فوراً گھر میں بیٹھ کر کے تجدید ایمان کرتے ہیں، توبہ اللہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو قبول کرتے ہیں کہ اللہ اس بار عذاب کو ہٹا دے، اور جیسی عذاب ہٹا پھر اس کے بعد وہی روش، اور کئی قسم کے عذاب۔ ایک تو ہمارا آپس کا اختلاف کہ اتحاد اور اتفاق ہمارا ختم ہو گیا، فرقے بازیوں میں ہم بٹ کر کے رہ گئے، یہ عذابوں میں کی ایک شکل ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس پہ قادر ہوں کہ آسمان سے تم پر عذاب نازل کروں یا تمہارے پیروں کے تلوں سے عذاب کو نازل کروں، یعنی زمین سے، اور میں اس پر بھی قادر ہوں کہ تمہیں آپس میں گروپ گروپ کر کے ایک دوسرے کو لڑا کر کے تمہارے کو لڑائی کا تمہیں مزہ چکھاؤں، پھر اس کے بعد ہماری دعاؤں کا قبول نہ ہونا، ہماری وقت کا ختم ہو جانا، پھر اس کے بعد یہ بیماریوں کے عذاب کہ جب ایک بار کووڈ آیا تو ہم نے خوب توبہ اور استغفار کیا کہ ہماری وجہ سے ہے، ہماری تو تباہ ہو گئے، کاروبار تباہ ہو گئے، ہم گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ عذاب ہٹ گیا، پھر وہی روش، توبہ کیے تھے کہ ہم اب توحید کو سمجھ لیں گے، توحید پر آ جائیں گے، کیونکہ توحید کی وجہ سے ہی عذاب آیا کرتے ہیں زیادہ تر، ہم نے رسالت کا انکار کیا، نبی کی تعلیمات کا انکار کیا ہے، اور جیسی وہ عذاب ہٹا تو توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، وہی کاروبار، وہی رشتہ داریوں کے ساتھ معاملات، وہی دعاؤں اور نمازوں کا اہتمام کا وہی حال جو پہلے تھا، بلکہ پہلے سے بھی بدتر ہو گیا کیونکہ اب چھوٹے ہیں عذاب سے تو خوب پیسے کمانے، خوب ادھر ادھر سے، وہی شادی بیاہ اور وہی رسم و رواج اور وہی شرک اور بدعت کی منڈیاں، وہ سب چالو ہے، شرک کے بھی ویسے ہی بازار لگنا شروع ہو گئے، بدعت بھی ویسی ہونے شروع ہو گئی، اور اپنے گھر کے رسم و رواج بھی ویسی ہونا شروع ہو گئے، تو اللہ نے اور سخت کر کے عذاب بھیجا، جیسے یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ ہم ایک کے بعد ایک ان کے اوپر عذاب بھیجتے تھے، اور پہلے عذاب سے دوسرا عذاب زیادہ سخت ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر آتے ہیں، پھر اللہ رب العزت سے توبہ کرتے ہیں، نیک لوگوں سے کہتے ہیں کہ توبہ کرے، اور جب عذاب ٹلا پھر ویسی کی ویسی، پھر انکار، پھر ایمان کا انکار اور ظلم کا انکار، یعنی ظلم کو کر ہی رہے ہیں، تو اس روش کا کیا انجام ہونے والا؟ ایسا نہیں ہے کہ سبھی لوگ ایسے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا نہیں تھا کہ سبھی لوگ ایسے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی آپ دیکھیں کہ فرعونیوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے اسلام لے آئے تھے، جیسے جادوگروں نے بھی لے کر کے آئے تھے، فرعون کی بیوی نے بھی لے کے آئی تھی،
اور ایک وہ شخص جو دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا کہ آپ کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں، آپ نکل جائیے مصر سے، وہ بھی اسلام میں آ گئے تھے۔ بنی اسرائیل بھی آپ کو سمجھ رہے تھے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اتنے سخت حالات میں کہ مشرکین ظلم کر رہے تھے، جیسے فرعون یہاں پہ ظلم کر رہا تھا ویسے مشرکین ظلم کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ اکرام ایمان لاتے تھے اور اس پہ مضبوطی سے جمے رہتے تھے۔ لوگ ایمان لاتے تھے، صحابہ بنتے تھے اور اس میں مضبوطی سے جمے رہتے تھے۔ تو آج بھی اس دور میں بھی ایسی ہے کہ جو لوگ توبہ کر رہے ہیں وہ سچی توبہ کر رہے ہیں، رک جا رہے ہیں، اس پہ توحید کو سمجھ رہے ہیں اور انسانیت کے اوپر ظلم کو سمجھ رہے ہیں، شرک سے توبہ کر رہے ہیں اور حق ادا کر رہے ہیں مخلوق کا، لوگوں کا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو واپس اس روش میں نہیں جا رہے، لیکن ایسے لوگ زیادہ ہیں جو واپس اسی روش میں چلے جا رہے ہیں۔ تو انجام دونوں کے الگ الگ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر اس دنیا کے اندر انجام ایک جیسا بھی ہو گیا، کیونکہ کبھی کبھی انجام ایک جیسا بھی ہوتا ہے۔ ایک حدیث یاد آئی، امام بخاری نے اس حدیث کو لایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ناؤ دریا میں سفر کر رہی ہے اور وہ دو مالے کی ہے، یعنی اوپر بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں، نیچے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اور پانی کا جو سسٹم ہے پینے کا پانی کا یا نہانے وغیرہ کے لیے، وہ پانی کا سسٹم اوپر ہے، تو نیچے والے بار بار اوپر جاتے ہیں پانی لانے کے لیے، تو اوپر والوں کو ان سے بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے، اور نیچے والے بھی اس بات کو ٹھیک نہیں سمجھتے کہ ہم بار بار اوپر جا رہے ہیں پانی لینے کے لیے۔ تو نیچے والوں نے کیا کیا، نیچے ہی سوراخ کر لیا، اب وہ پانی ناؤ سے نیچے کے نیچے آ جا رہا ہے، اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اوپر والے دیکھ کر کے خاموش بیٹھے ہوئے، کیا انجام ہوگا؟ اگر وہ ان کے اس جرم کی وجہ سے، ان کی بیوقوفی کی وجہ سے کہ انہوں نے پانی اوپر لینے کے لیے نہ جانا پڑے، وہیں نیچے گڈھا کر لیے، اب یہ ناؤ میں جب پانی بھرے گا اور ناؤ ڈوبے گی تو کیا اوپر والے بچ جائیں گے؟ نبی مکرم نے فرمایا کہ کیا اوپر والے بچ جائیں گے؟ تو جب یہ ناؤ ڈوبی تو دونوں کو لے کر کے ڈوبی، جبکہ اوپر والوں کو کوئی قصور نہیں تھا، لیکن قصور کیا تھا کہ انہوں نے روکا نہیں، انہوں نے ان کی غلطی پر انہیں روکا نہیں، ان کے ظلم پہ روکا نہیں۔ تو اسی طریقے سے ابھی ہم اگر لوگوں کو ان کی غلطیوں سے نہیں روکیں گے، ان کے شرک اور بدعات سے نہیں روکیں گے، تو جب عذاب آئے گا تو ہم لوگ بھی اس میں گرفتار ہوں۔ اس تعلق سے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے خطاب کیا، اور کون صحابہ؟ یہ وہ ہیں جن کے لیے آسمان سے وحی آ گئی، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ ایسے قیمتی لوگوں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور صحیح قرار دیا، اس کو 360 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے کہا، حذیفہ بن یمان کون؟ رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حذیفہ بن یمان روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امپریشن پر، ایک ایک ادا پر صحابہ اپنی جان قربان کرتے تھے۔ آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکل جائیں تو نبی صحابہ اکرام اسے سچا مانتے تھے اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے رحمت للعالمین قسم کھا رہا ہے اپنے رب کی، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور، یہ تم کون ہیں؟ یہ وہی حذیفہ بن یمان اور دوسرے ایسے بڑے صحابہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کہتے ہیں تم ضرور معروف کا حکم کرنا، اور یہ قیامت تک آنے والے مسلمان کے لیے بھی ہے، صرف ان صحابہ کے لیے نہیں، آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی، تم ضرور معروف کا حکم کرنا اور منکر سے روکتے رہنا، یعنی بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکتے رہنا، اور بھلائی میں سب سے بڑی بھلائی توحید، اور برائی میں سب سے بڑا برائی شرک ہے، تو تم بھلائی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، ورنہ کیا ہوگا اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا؟ صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے، وہ قیمتی روحوں کو خطاب ہو رہا ہے، ہم کہاں لگتے ہیں اگر ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا تو آپ نے فرمایا تم ضرور بھلائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، ورنہ قریب ہے، یعنی ممکن ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیج دے گا۔ ایسی پاکیزہ اور ایسی قیمتی روحیں کے طرف خطاب کر رہے نبی مکرم قسم کھا کر کے کہ اگر تم نے بھی اس کام کو روک دیا تو اللہ تم پر عذاب بھیج دے گا، اور عذاب کی ایک شکل بتائی، پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے گی۔
اس سے بڑی بات مسلمان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا رب اس سے روٹھ جائے. ایک ہی تو در ہے اور ساری دنیا کا ایک ہی در, اور وہ در کا مالک, اس کا خالق, اس در میں دینے والا اگر وہ روٹھ جائے اور وہ دعاؤں کو قبول کرنا بند کر دے تو کہاں جائیں گے؟ یہ دعاؤں کا بند کرنا کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے بھلائی کا حکم کرنا, برائی سے روکنا روک دیا. عذاب پہ عذاب چلے جا رہے ہیں. اسے ترمذی نے روایت کیا, ترمذی کتاب الفتن میں حدیث نمبر 2169. اور اس تعلق سے اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں, وقت کی قلت کی وجہ سے آپ بس اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ ہمارے اوپر فرض عین ہے, اور نہیں کیے تو عذاب میں ملوث ہوں. آیت نمبر 49. اور انہوں نے کہا, اے ساحر, تیرے رب نے جو تجھ سے وعدہ کیا ہے, عہد کیا ہے, اس کے مطابق تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر, بے شک اب ہم ضرور ہدایت پانے والے ہو جائیں گے. تو یہ دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے پھر وہی عمل کیا. پھر جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا, آیت نمبر 50, جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تو وہ ہوئے عہد توڑنے والے, تو پھر انہوں نے عہد توڑ دیا, پھر وہ اسی روش پہ چلے گئے, پھر وہی شرک بدعت اور اسی گمراہی کے اندر واپس ہو گئے. لیکن فرعون نے جب یہ چیز دیکھی کہ بار بار اللہ رب العزت کے عذاب آ رہے ہیں اور اللہ سے دعا کی جا رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور عذاب ٹل رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم ان پر ایمان لاتی چلی جائے. اسے ڈر ہوا اپنی قوم کو, اپنی سلطنت کو. حالانکہ سلطنت چھینا نہیں جاتا ہے, اگر وہ قبول کر لیتا تو وہ اپنی ہی بادشاہت میں رہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی ہوا کہ جس نے جہاں پر اسلام قبول کر لیا وہ وہیں پر رہے گا, جو اس کے پاس اثاثہ ہے, جو دولت ہے, جو شہرت ہے, وہ اسی کے پاس رہے گی. تو بہرحال اس کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم جو ہے وہ موسیٰ سے ملتے چلی جائے علیہ السلام. تو اس نے دربار اکٹھا کیا, یعنی مصر کے لوگوں کو اکٹھا کیا. آیت نمبر 51 میں اللہ نے فرمایا, اور فرعون نے اپنی قوم, اسی قوم کون سی تھی؟ مصر, پورا مصر دیش, انہیں ندا لگوائی, لوگوں کو اکٹھا کیا. اور اکٹھا کرنے کے بعد اب آپ اس جگہ میں پہنچ کر کے دیکھیں کہ ایک دائی ہے اور پورا دیش ہے, اور پورے دیش کے سامنے دیش کا بادشاہ ان کی تکذیب کر رہا ہے, ان کا مذاق اڑا رہا ہے, انہیں نیچے دکھا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام اپنے دعوت کے مشن میں لگے ہوئے. اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کوئی اگر ہمارے اوپر ہنس دیتا ہے, کوئی ہماری تکذیب کرتا ہے تو ہم کام چھوڑ دیتے ہیں. ایسے دائی نہیں ہوتے. بہرحال اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرا دی. اس نے کہا, اے میری قوم, کیا میرے لیے مصر کی بادشاہی ہے؟ کیا میرے لیے مصر کی بادشاہی نہیں ہے؟ مصر کی بادشاہی ہے, اور میرے نہریں جو میرے محلات سے نیچے بہتی ہیں, تو اس کے محلات سے دریائے نیل کے 2 شاخیں گزرتی تھیں. دریائے نیل کی 2 نہریں یا 2 شاخیں وہاں سے گزرتی تھیں اس کے محل کے پاس سے. تو وہ یاد دلاتا ہے قوم کو اکٹھا کر کے کہ میں مصر کا بادشاہ, مصر کی سلطنت, مصر کی فوج, مصر کی حکومت, مصر کی زمین میری, اور میرے محل سے ہو کر کے یہ دریائے نیل کی 2 شاخیں گزر. کیا پھر تم دیکھتے نہیں؟ کیا تم میری بادشاہت کو, میری عزت, میرے وقار کو کیا دیکھتے نہیں؟ بلکہ میں تو موسیٰ سے کہیں بہتر ہوں. یہ موسیٰ میرے سامنے کیا لگتے ہیں؟ میں تو موسیٰ سے کہیں بہتر ہوں. جیسے مشرکین مکہ نے بھی کہا تھا, کل کی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ طائف میں کے بڑے سرداروں میں سے یا مکہ کے بڑے سرداروں میں سے کسی کو نبوت کیوں نہیں دی گئی؟ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی یہ واقعات بیان کر کے بتایا کہ ایسا پہلے بھی ہوا ہے, اور یہ تاریخ رہی ہے کہ لوگ امپریس جو ہے وہ دنیا کی چمک دھمک سے ہی ہوتے. اور ہم لوگ بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہم کسے کامیاب سمجھتے ہیں. یہاں پہ یہ بہت بڑی عبرت ہے کہ مصر کے جو لوگ تھے انہوں نے کس چیز کو کامیابی کا معیار سمجھا, اور یہ شیطان صفت انسان یا شیطان ہی ہے یہ تو فرعون, اس نے اپنی چال میں کیسے گمراہ کر دیا فرعونیوں کو, قبطیوں کو. تو اس نے اپنا دربار سجایا اور دربار کے سامنے کہتا ہے کہ میں مصر کا بادشاہ, سلطنت ہے میرے پاس, سب کچھ ہے, نہریں میرے گھر سے نکلتی ہیں یا گھر سے ہو کر کے نکلتی ہیں, بلکہ میں تو اس موسیٰ سے کہیں بہتر ہوں جو حقیر ہے. مطلب موسیٰ علیہ السلام کا یہ تو حقیر ہے, کیا ہے اس کے پاس, اور صاف بولنا بھی نہیں جانتا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی, آپ فلو میں بات نہیں کر پاتے تھے. تو کہا کہ یہ تو اپنا مدعا صاف طور پہ رکھ بھی نہیں پاتا, اس کی زبان میں تو لکنت ہے.
حالانکہ یہ بات اس نے جھوٹ کہی. پہلے تھا معاملہ ایسا، جب موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، فرعون کے گھر میں آپ کی پرورش ہوئی، آپ جوان ہوئے وہاں، تب تھی یہ بات. لیکن جب اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی اور جب کام دیا کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ شرکسی کر رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور وہ دعا کیا تھی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری زبان کی لکنت کو کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے. تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا کہ تمہیں عطا کیا گیا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 36 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ نے فرمایا موسیٰ جو تو نے مانگا تجھے عطا کیا جاتا ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 36. تو عطا کیا گیا تھا، زبان کی لکنت ختم تھی. بات کو اچھی طریقے سے جو دعوت دے رہے تھے وہ اچھی طریقے سے فرعونی سمجھ رہے تھے، اور اسی لیے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت جادوگروں کی وہ ایمان کے اندر داخل ہوئے اور ایمان کا پر وہ قائم رہے، یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا گیا. لیکن یہاں پہ فرعون آپ کو نیچا دکھانے کے لیے پرانی باتیں لے کر کہ کیا ہے ان کے پاس، ان کو تو بولنا بھی نہیں آتا. پھر اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے؟ یعنی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آیا تھا تو اس کو سونے کے کنگنوں کے ساتھ آنا تھا، یا کنگن اتارے جاتے ان کے لیے؟ اس دور میں شان و شوکت بتانے کا ایک ذریعہ تھا یہ کنگن، کہ سونے کے کنگن، بہت سے مرد لوگ، بہت سے کنگن، اور جتنے بڑے بڑے کنگن اتنا بڑا وہ شخص کہلاتا تھا. تو فرعونی یا فرعون، مصر کا بادشاہ فرعون اس طریقے سے کنگن پہنتا تھا، تو اس کا بھی غرور بتا رہا ہے کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں. اچھا، یا اس کے ساتھ فرشتے صفے باندھے ہوئے ہوتے. اگر یہ آسمان کے رب کا نبی ہے تو ان کے ساتھ بھی جیسے میرے ساتھ لاؤ لشکر چلتا ہے، فوجیں چلتی ہیں، میرے وزیر چلتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے ساتھ بھی فرشتے چلنا چاہیے تھا. کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. تو اس بات سے مصر کے جو قبطی تھے، فرعونی تھے، وہ متاثر ہو گئے، اور وہ بھی کامیابی کا معیار اسی کو سمجھنے لگے کہ ہاں بات تو صحیح ہے، اگر یہ صحیح ہے تو پھر ان کے ساتھ تو ایسا ہونا تھا. آج ہم لوگ بھی معیار کس کو سمجھتے؟ کوئی زیادہ دولت والا ہے، شہرت والا ہے، عزت والا ہے، اچھے کپڑے اور اچھے محل اور اچھی گاڑیاں والا ہے، تو ہاں یہ صحیح ہے، اس کی بات صحیح ہے، اس سے اللہ راضی ہے، یا یہ صحیح انسان ہے. اور وہیں کوئی پھٹے کپڑے، پرانے کپڑے پہن کر کے، اور وہ قرآن و حدیث کی بھی بات اگر بول رہا ہے، تو کیا ہم اس کی بات کو سننا پسند کریں گے؟ یہی دھوکہ کھائے تھے مصری، اور اس دھوکے نے ان کو کہاں پہنچایا؟ آگے دیکھتے ہیں آیت میں. آیت نمبر 52 میں اللہ فرماتا ہے تب اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا، مطلب یہ بتایا اس نے، اور قوم کے سامنے اس بات کو رکھا، اور ان کی عقل مار دی. مطلب عقل کا اس نے صحیح استعمال نہیں کرنے دیا، عقل کو مار دیا کہ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس فلاں ہے فلاں ہے، یعنی میں بہتر ہوں، اور یہ میرے سامنے کچھ بھی نہیں. تو لوگوں کی عقل کو مار دیا، اس طرف لگا دیا. تو انہوں نے اس کی اطاعت کی، تو انہوں نے فرعون کی اطاعت کی. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی، فرعون کی اطاعت کی، فرعون کی بات ماننے لگے. فرعون کو ہی بڑا سمجھ لیا، اسی کو رب سمجھ لیا. حالانکہ وہی لوگ فاسق تھے، یہ فاسق ہیں، یہ لوگ گنہگار تھے کہ انہوں نے صحیح اور غلط کا معیار دنیا کی دولت سے لیا، جبکہ دنیا اللہ رب العزت جس کو جتنی چاہتا ہے عطا کرتا ہے. دولت سے، شہرت سے، عزت سے حق کا کوئی لینا دینا نہیں. حق کو تو ہمیں پہچاننا ہوگا اپنے علم کے ذریعے سے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ آگے فرماتا ہے آیت نمبر 55، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا. اللہ رب العزت، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اس کے یہاں پہ اس کا مطلب یہی ہے، اللہ کو غصہ دلایا، یعنی بار بار تغذیب پر تغذیب. ایک ان کی عبرت اور نصیحت کے لیے، ان کے رجوع کرنے کے لیے اللہ رب العزت ایک عذاب بھیجتا، توبہ کرتے روک دیتا، پھر عذاب بھیجتا، پھر وہی غلطی، پھر وہی روش، پھر اللہ عذاب بھیجتا، پھر توبہ کرتے، پھر روک دیتا، پھر وہی روش، پھر وہی طریقہ. تو یہ بار بار جو تکذیب کر رہے تھے، بار بار اللہ کی نصیحت آ رہی تھی، بار بار انکار کر رہے تھے، تو یہ اللہ رب العزت کو انہوں نے غصہ دلایا. پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر. اس طریقے سے سورہ نازیات آیت نمبر 23 سے 25 تک دیکھیں. پس اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، مطلب فرعون نے لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر پکارا، چنانچہ کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں، انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں، اللہ میں ہوں. تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں عذاب میں پکڑ لیا. تو اللہ رب العزت نے دونوں عذاب میں اب جا کر کے، یعنی انہیں بہت لمبا پیریڈ دیا گیا،
ایسا نہیں تھا کہ فوراً اللہ رب العزت نے انتقام لیا یا انہیں ختم کر دیا. آپ دیکھیں 7 8 یا تقریباً 9 قسم کے عذاب چھوٹے موٹے آتے رہے, بار بار یہ توبہ کرتے رہے, بار بار یہ انکار کرتے رہے. ہماری بھی زندگی کو ہم اٹھا کر کے دیکھیں, کتنے بار توبہ کیا اور کتنے بار پھر اسی روش میں چلے گئے, پھر اللہ پریشانی پہنچاتا, پھر توبہ کرتے, پھر اسی روش میں. کب تک چلے گا ایسا؟ کیا ہم بھی موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہم بھی بڑے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب ہم ہی پکڑے لیے جائیں, ہماری روح کھینچنے لگے فرشتہ, تب ہوش آئے گا؟ کیا وہی انجام ہم پر نہ کرنا چاہتے ہیں جو فرعونیوں نے کیا تھا؟ اللہ ہم سب کو محفوظ کر دے. یا اللہ ہم سب کو تو سچی اور خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما, آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 56. تو یوں ہم نے انہیں گئے گزرے کر دیا, مطلب پچھلے لوگوں کی کہانی ہو جاتی ہے نا, جیسے گئے گزرے کر دیا, اور پچھلوں کے لیے عبرت یعنی مثال بنا دیا. یہ ایک مثال تھی جو مکہ کے سامنے پیش کی گئی, مشرکین کے سامنے, اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے سامنے اللہ رب العزت کا کلام یہ بیان کیا جاتا رہے گا. اس کی اصل بات یہ ہے کہ اس کی نصیحت کو ہم سمجھیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں خالص اور سچی توبہ کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے, جب تک ہمیں زندہ رکھ, ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما, آمین یا رب العالمین. آج کی کلاس کا خلاصہ رکوع نمبر 11 آیت نمبر 48 اور 47 کے اندر ہم نے دیکھا جو مقصد زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہے. پچھلے لوگوں کے حالات سے سبق لینا, مکہ کے لوگ ہوئے یا ان کے بعد کے یا مکہ کے پہلے, جیسے یہ فرعونی موسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے, تو پچھلے لوگوں کے حالات سے سبق لینا. اگر ہم اس سے سبق لیں گے تو ہم اپنی مقصد زندگی تک پہنچ پائیں گے اور اس کو ادا کر پائیں گے. یعنی توحید اور رسالت کے انکار کی کیا وجہ ہے, کیا سزا ہے, اس کو ہم سمجھ پائیں گے. کیا سزا ملتی ہے اگر ہم نے پچھلے لوگوں کو حالات کو دیکھا تو ہم اس کو سمجھ پائیں گے. اللہ ہمارا رب ہے. اس تعلق سے آیت نمبر 46 کے اندر نمبر 1, اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا. تو موسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر کے آئے تھے کہ ہاں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نشانیاں لے کر کے آئے, قرآن لے کر کے آئے. آپ کی سیرت اور آپ کے دور کے اندر جو حالات گزرے اور جس طریقے سے امن اور شانتی پوری دنیا کے اندر آئی, یہ ساری چیزیں اس بات کی گواہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا, آیت نمبر 46. دوسرا, اللہ تعالیٰ ان کو جو نشانی بھی دکھاتے تھے وہ پہلے سے بڑھ کر ہوتی تھی. مطلب ایک نشانی دکھاتے تھے پھر دوسری نشانی, یعنی ایک عذاب کے بعد جو دوسرا عذاب آتا تھا اور بڑھ کر کے آتا تھا, پھر اور بڑھ کر کے آتا تھا کہ ابھی بھی توبہ کرو, اب توبہ کر لو, اب رجوع کر لو, اب رجوع کر لو. لیکن اس کے باوجود بھی یہ تکذیب پہ تکذیب کرتے رہے, یہاں تک کہ اللہ کا غصہ آیا اور انہیں ڈبا کر کے ان کو ختم کر دیا گیا. لیکن کیا سب ختم کر دیے گئے تھے؟ نہیں, کچھ تھے جو بچا لیے گئے تھے, جس کے تعلق سے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ شعراء آیت نمبر 65 سے 68 تک. اس کو ضرور دیکھیں. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ تھے سب کو بچا لیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی بچا لیا اور جو ان کے ساتھ تھے انہیں بچا لیا. اب ہم مکہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ جو صحابہ اکرام تھے, اللہ رب العزت نے انہیں دنیا کو ان کی ٹھوکروں کے اندر ڈال دی. اللہ رب العزت نے انہیں بچا لیا. آگے اللہ فرماتا ہے پھر دوسروں کو ڈبا دیا, یعنی فرعونی جو تھے ان کو اللہ رب العزت نے ڈبا کے مار دیا. بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے, یہ ایک عبرت ہے, ایک نصیحت, ایک نشانی ہے. اور ان کی اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. تو اکثریت یہی ہوتی ہے, ایمان نہیں لاتی ہے. اور بے شک تیرا رب یقیناً وہ سب پر غالب ہے اور بے حد رحم کرنے والا ہے. وہ سب پر غالب بھی ہے, لیکن غالب ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت رحم کرتا ہے. اس تعلق سے ایک حدیث جو امام بخاری اور مسلم دونوں نے لے کر کے آئے ہیں کہ ظالم کو مہلت کیوں دیتا ہے اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عذاب آ رہا پھر مہلت دے رہا, پھر عذاب آ رہا پھر مہلت دے رہا, پھر عذاب آ رہا پھر مہلت. یہ مہلت پہ مہلت کیوں دیتا ہے؟ اس تعلق سے ایک حدیث سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل ظالم کو مہلت دیتا ہے, اس کے بعد یعنی اس کے ڈھیل کرتا ہے تاکہ وہ خوب نافرمانی کرے. یعنی اللہ رب العزت اسے مہلت دیتا ہے, یعنی اس کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ خوب نافرمانی کر لے اور عذاب کو
عذاب کا مستحق ہو جائے، تاکہ پھر جب وہ پکڑے تو اسے چھوڑتا بھی نہیں، پھر جب اللہ رب العزت اسے پکڑتا ہے تو پھر اسے چھوڑتا نہیں۔ یہ امام بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 4686 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2583۔ حدیث کو پھر سے ایک بار دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل ظالم کو مہلت دیتا ہے، یعنی اس کے ظلم پہ اس کو ڈھیل دے دیتا ہے، تاہم پھر جب وہ پکڑتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو اسے چھوڑتا نہیں۔ اب ہمیں جو ڈھیل پہ ڈھیل ملتے چلے جا رہی ہے، اگر ہم واقعی کتاب و سنت کے اوپر آ گئے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے ہماری نیکیوں کو، لیکن اگر ہماری روش ویسی چلی آ رہی ہے تو پھر ہم سمجھ لیں کہ اللہ پکڑے گا تو چھوڑتا نہیں ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4686، مسلم شریف حدیث نمبر 2583۔ چلیں نصیحت پہ آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں۔ اس تعلق سے دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکش کی اطاعت کرنے کی حقیقت واضح کی۔ سرکشوں کی اطاعت، جیسے یہاں پہ فرعونیوں کی اطاعت ان نے کی تھی اور پھر ان کا انجام ہوا تھا، تو یہ شرکس شخصوں کی اطاعت کرنے کا انجام سارے کے سارے مصری ڈبا کر کے مار دیے۔ یہ آیت نمبر 54 میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کو توڑنے کے بارے میں بتایا، اور سورہ بقرہ کی بھی ابتدائی آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو عہد کو توڑتے ہیں ان کو منافقین میں سے شمار کیا گیا ہے۔ تو عہد کر کے توڑنا، اللہ سے عہد کر لیا اس کے بعد توڑ رہے ہیں، تو آیت نمبر 49 کے اندر یہ چیز بتائی گئی۔ ناکام لوگوں کے رویے، ناکام، آج کی کلاس میں جو آیتیں آئی تھیں اس میں کون لوگ ناکام تھے؟ عہد کو توڑنے والا، جو اللہ رب العزت سے عہد کر لے، وعدہ کر لے کہ اب ایسا نہیں کروں گا، پھر اس کو توڑے، یہ ناکامی کی نشانی ہے۔ لیکن ہاں، اگر انسان ہونے کے ناطے ہم کسی گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اور پھر ہمارے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، ہماری نفس حاوی ہو جاتی ہے، پھر ہم گناہ کر لیتے تو کیا کریں؟ پھر ہم توبہ کریں، پھر غلطی ہوتی ہے پھر توبہ کریں، پھر غلطی ہوتی ہے پھر توبہ کریں۔ ایسا نہ سوچیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی اور ہم نے توبہ کیا تھا، اب پھر وہی کر لیے تو اب ہم توبہ نہیں کر سکتے، نہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، اللہ سے رحمت کی امید رکھنا ہے، اور بار بار کریں گے تو خود اپنے آپ میں شرم آئے گی، اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ رب العزت اس گناہ سے بچا لے۔ تو عہد کو توڑنا یہ ایک جرم ہے، آیت نمبر 49۔ یہ ناکام لوگوں کے رویے بھی ہے۔ نافرمان ہونا، جیسے ان لوگوں نے نبی کی نافرمانی کی تھی، آیت نمبر 54۔ شرکسوں کی اطاعت کرنا، جیسے انہوں نے فرعون کی اطاعت کی تھی اور اسے اپنا آئیڈیل سمجھ لیا تھا کیونکہ وہ دولت مند، پیسے والا تھا، شہرت والا تھا، تو یہ ناکام لوگوں کے رویے ہیں کہ ایسے لوگوں کو یہ لوگ آئیڈیل بناتے ہیں۔ آیت نمبر 54۔ آؤ کچھ کر لیں، آج کی کلاس میں ہمیں کیا عہد کرنا چاہیے؟ لوگوں کے مذاق اڑانے کے باوجود بے خوف ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے۔ اگر یہ لوگ مذاق اڑائیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا پورے مصر کے سامنے مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے کپڑوں کو دکھا رہے ہیں، کبھی ان کے حالات کو دکھا رہے ہیں، کبھی آپ کی زبان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کبھی ان کے پرانے جو معاملے تھے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد بھی ثم استقاموا، استقامت تھی، اس کے ڈٹے ہوئے تھے کہ وہ میرا رب ہے اور اللہ کے دین کی دعوت دے رہے تھے۔ انہوں نے کبھی اپنی ذات کی طرف یا اپنے ذات کی صفائی پیش نہیں کی، بس اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ منزل ہے کہاں ہماری؟ کیا ہمارے اس کلاس کے اندر یہ بات ذہن میں آئی؟ کیا میں نے عہد نہ توڑنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ اب مضبوطی سے جو عہد ہو گیا اللہ رب العزت سے، اس عہد پر ہمیں قائم رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب ہم ارادہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا، یعنی ہدایت دے گا۔ جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ ہدایت دیتا ہے، جو اللہ رب العزت طرف رجوع ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ تو ہم رجوع ہوں گے کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ عہد نہیں توڑنا ہے، اللہ تو ہماری مدد کر، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کی مدد آئے گی۔ جیسے یوسف علیہ السلام جب ملکہ مصر نے آپ کو غلط نیت سے بلایا تھا اور تہ خانے کے اندر پہنچ گئے، لیکن اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے اور نکلنا شروع ہوئے تو پھر دروازے کھلتے چلے گئے۔ تو ہم ارادہ کر لیں بچنے کا گناہوں سے، اللہ رب العزت راستے نکالنا شروع کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا، کیا میں نے سرکشوں کی اطاعت نہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کہ جو شرکس ہیں ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے، جو فرعون فطرت کے لوگ ہیں ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ اطاعت تو مجھے اللہ کے کلام، نبی کے فرمان کی کرنا ہے،
اور وہ اللہ کا کلام اور نبی کا فرمان بیان کرنے والا کیسا ہے اس سے ہمیں مطلب نہیں، وہ دولت والا ہے، شہرت والا ہے، نہیں ہے، وہ کیسے کپڑے ہیں، کیسی گاڑیاں ہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، بات جو ہوگی وہ اللہ کے کلام کی، نبی کے فرمان انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے جو حالات ہیں، اے اللہ تو بہتر ان کو جاننے والا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم جو ہے گرفتار کیے گئے ہیں، اے اللہ تیرے غضب سے، تیرے عذاب میں، اے اللہ ہم تیری خالص دل کے ساتھ تیرے سے توبہ کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اب ہمیں معاف کر دے، ہم ایمان لے کر کے آئیں گے، صحیح طور پہ دین کو سیکھیں گے، توحید کو سیکھیں گے، رسالت کو جانیں گے، اور تیرے طرف ہم رجوع کرتے ہیں، ہم انسانیت کا حق ادا کریں گے جتنی طاقت ہوگی، اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کو قبول کرتے ہیں اور اس اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے اوپر جو آئی ہوئی مصیبتیں ہیں، آئی ہوئی پریشانیاں ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں میں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ جو کسی بھی قسم کی پریشانی کے اندر ملوث ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہمارے بچوں کو تو مطیع اور فرما بردار بنا دے، اے اللہ ہمارے بچوں کو آنے والے وقت میں دین کو بچانے والا اور دین کو سنبھالنے والا بنا دے، اے اللہ ان سب کو داعی دین بنا دے، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم فرمایا، رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ سلامتی پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جیسی سلامتی پہنچائی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو تعریف کے لائق و بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسی برکت پہنچائی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو تعریف کے لائق و بزرگی والا ہے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اے اللہ خاتمہ ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ فرما اور نیک وکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آمین یا رب العالمین۔